أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق اللہ العظیم۔ بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف کہ بے شک ہم نے پانی کو برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پھر اگائے ہم نے اس کے اندر دانے یا غلہ یا اناج، اور اگایا ہم نے انگوروں کو اور ترکاری کو اور زیتون کو اور کھجوروں کو اور گھنے باغات کو اور پھلوں کو اور چارے کو۔ یہ فائدہ ہے تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر انسان کو حکم دیا کہ اپنے رزق پر غور و فکر کرے۔ ان سے پچھلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ انسان کو کیسے پیدا کیا، من ای شیء خلق من نطفۃ خلقہ فقدر۔ انسان کی تخلیق ایک نطفے سے ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو گوشت بنایا، پھر ہڈی بنایا، پھر اس سے نقشہ تیار ہوا، پھر ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے پیٹ سے نکلنے کے راستے آسان ہوئے، ثم اماتہ فاقبرا، پھر موت دے دی، پھر اس کو قبر میں چھپا دیا، ثم اذا شاء انشرا، پھر اس کو قیامت و دن زندہ کرے گا۔ یہ انسان کی زندگی کا تذکرہ کیا، پیدائش سے لے کر موت اور محشر کا میدان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کے رزق کا تذکرہ فرمایا، اس لیے کہ انسان کی زندگی کے لیے انسان کا رزق ضروری ہے، اور انسان کے رزق کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کا سہارا بنا دیا کہ انسان زندگی کیسے گزارے گا جب اس کے لیے ضروریات زندگی ہوگی، زندگی کے اسباب ہوں گے تو انسان آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار لے گا۔ اور ان اسباب کے بنانے کا جو مقصد ہے وہ بھی یہ ہے کہ انسان ان اسباب پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میری زندگی کے جو اسباب بنائے، وہ اسباب اس لیے بنائے تاکہ انسان ان پر غور کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ یہ سارے اسباب نہ انسان کی زندگی کے در حقیقت آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ اور یہاں پر جو ایک سبب کا ذکر کیا انسان کا رزق ہے، زندگی کے اسباب بہت سارے ہیں گزارنے کے، ان میں سے ایک سبب انسان کا رزق ہے۔ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ۔ انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے طعام کی طرف دیکھے، اپنے رزق، اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ اس دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ انسان کا ایک دیکھنا ظاہری آنکھ سے ہے اور ایک دیکھنا انسان کا دل کی آنکھ سے ہے۔ اللہ نے انسان کو دونوں آنکھیں دی ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ظاہری آنکھ سے تو دیکھتے ہیں لیکن دل کی آنکھ سے اندھے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے دونوں آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ ظاہری آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں، وہ دل کی آنکھ سے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ نے دونوں آنکھیں انسان کو دی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس آنکھ سے اندھے نہیں لیکن اس آنکھ سے اندھے ہیں، وہ ظاہری آنکھ سے اندھے نہیں لیکن دل کی آنکھ سے اندھے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے انسان کو دونوں آنکھیں عطا کی۔ ظاہری آنکھ سے انسان دیکھتا ہے جو کچھ نظر آتا ہے، لیکن جو دل کی آنکھ سے دیکھنا ہے وہ در حقیقت کائنات کے معاملے میں یا اپنی زندگی کی اسباب کے اندر غور و فکر کرنا ہے، کہ انسان غور و فکر کرے کہ اللہ نے میرا رزق تیار کیسے کیا۔ اب اللہ نے یہاں پر جو حکم دے رہے ہیں نا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسان، کہ انسان دیکھے، کس آنکھ سے دیکھے؟ دل کی آنکھ سے دیکھے۔ کیا کرے؟ غور و فکر کرے اِلیٰ طَعَامِهِ، اپنے رزق کے بارے میں کہ اللہ نے میرا رزق کیسے بنایا ہے۔
میرا رزق تیار کیسے ہو رہا ہے، میرا رزق پیدا کیسے ہو رہا ہے، اللہ اس کو کیسے بنا رہے ہیں۔ انسان زمین کے اندر دانہ ڈالتا ہے، انسان نے دانہ ڈالا، اللہ رب العزت نے انسان کا رزق زمین سے تیار کر دیا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ انسان پودا زمین میں لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس پودے کو بڑھاتے ہیں، پودے پر پھل لگا دیتے ہیں۔ اب ظاہری طور پر تو ہمیں پھل ایک درخت سے ملتا ہوا نظر آتا ہے، ظاہری طور پہ ہمیں رزق ایک زمین سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً زمین سے رزق نہیں آ رہا بلکہ اللہ کے حکم سے رزق آ رہا ہے۔ حقیقتاً پھل درخت سے نہیں نکل رہا، اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین نہ آئے تو درخت کو کاٹ کے دیکھ لو، وہ تو ساری لکڑی ہی لکڑی ہے، درخت سے اندر سے تو پھل نہیں آ رہا۔ زمین کو کھود کے دیکھ لو، ساری مٹی ہی مٹی ہے، رزق مٹی سے نہیں آ رہا، رزق جو آ رہا ہے وہ کس کے حکم سے آ رہا ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے آ رہا ہے۔ تو انسان اس پر غور کرے کہ میرا رزق کیسے پیدا ہو رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، تیار کیسے ہو رہا ہے۔ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ دونوں مفسر قرآن فرماتے ہیں اللہ نے جو انسان کو حکم دیا کہ انسان دیکھے، غور و فکر کرے، رزق کی ابتدا کو بھی دیکھے، رزق کے انجام کو بھی دیکھے، دونوں طرف۔ فرمایا مراد اس سے یہ ہے کہ انسان کا رزق جو تیار ہوا، انسان نے کھایا، اس پر بھی غور و فکر کرے، اور کھانے کے بعد جو انسان قضائے حاجت کرتا ہے، انسان اس پر بھی غور و فکر کرے۔ حضرت ضحاک بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے ضحاک تیری غذا کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میری غذا گوشت اور دودھ ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا جب تو یہ کھا لیتا ہے تو پھر کیا بن جاتا ہے یہ سب کچھ؟ یعنی گوشت اور دودھ جو تو کھا لیتا ہے پھر یہ کیا بن جاتا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وہی بن جاتا ہے جسے آپ جانتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو کچھ باہر نکالتا ہے نا، یہ سب کچھ دنیا کی مثال ہے۔ جو کچھ انسان کھاتا ہے پیتا ہے پھر وہ قضائے حاجت کرتا ہے، فرمایا یہ سب کچھ دنیا کی مثال ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اس رزق کو، یہ سارے معاملے کو، یہ قضائے حاجت کرنے کے بعد سب کچھ دنیا کی مثال بنا دیا۔ در حقیقت انسان کو اللہ نے سمجھایا کہ انسان جس دنیا پر تو لڑتا ہے جھگڑتا ہے، وہ تیرا سب کچھ کھانے کے بعد ایک فضلہ بن جاتا ہے، یہ ایک گند بن جاتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جو ہے نا تابعی نے ان سے پوچھا حضرت ابو الولید نے کہ حضرت جب انسان بیت الخلاء میں جاتا ہے قضائے حاجت کرتا ہے، اس کے بعد اپنے اس فضلے کو دیکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ اس وقت ایک فرشتہ آتا ہے اور انسان سے کہتا ہے کہ انسان جس دنیا پر تو بخل کرتا تھا، لڑتا تھا، جھگڑتا تھا نا، دیکھ وہ سب کچھ یہی بن چکا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنے رزق کو عمدہ سے عمدہ بنانے کے لیے مسالہ ڈالے، نمک ڈالے، سب کچھ کرے اور اس پر غور کرے کہ انجام کیا ہوتا ہے، اچھا کھانا ہے یا گھٹیا کھانا ہے، انجام کے اعتبار سے کیا ہے بھائی انسان کے لیے قضائے حاجت ہے، فضلہ ہے۔ اس پر انسان کو غور و فکر کرنے کا حکم ہے کہ انسان کا یہ سارا کچھ ایک ایسی چیز بن جاتا ہے کہ جس سے انسان خود نفرت کرتا ہے، انسان اس سے گھٹیا سمجھتا ہے، انسان وجود سے لگنا گوارا نہیں کرتا، اس کو ناپاک سمجھتا ہے۔ انسان کو اس پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر ایک لحاظ سے ہم دیکھیں کہ انسان اچھے سے اچھا کھانا کھائے وہ بھی گھٹیا بن جائے، وہ بھی فضلہ بن جائے، اور انسان ایک عام سا کھانا کھائے وہ بھی فضلہ بن جائے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا پھر انسان اچھے کھانا کھانا چھوڑ دے؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی ہمت، اپنی فرصت، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھانے، اچھی رہائش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور سادگی بھی اسی کا نام ہوتا ہے کہ انسان اپنی فرصت پر کھائے پیے، اپنی فرصت سے بڑھے نہیں، اپنی فرصت سے کم نہ ہو۔ جب انسان اپنی فرصت سے بڑھتا ہے، فرصت نہیں ہے اچھا لباس پہننے کی، لیکن کسی کو دیکھا اور کہا میں اچھا سے اچھا لباس پہنوں، فرمایا کہ ایسا شخص نہ تکبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرصت دی لیکن اس سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ متکبر آدمی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ اس سے گھٹتا ہے لیکن اللہ نے فرصت دی اس کو استعمال نہیں کرتا، فرمایا کہ یہ بخیل آدمی ہے۔ اپنی فرصت کے مطابق کھانے پینے کو اللہ نے پسند کیا ہے، اس کو آپ تکبر میں شمار نہیں کریں گے۔ ایک شخص مثال کے طور پر اللہ نے اس کو اچھی خاصی دنیا کی دولت دی ہے، وہ اچھی سے اچھی گاڑی پہ جا رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ متکبر آدمی ہے، یہ دنیا پرست ہے، یہ دولت پرست ہے۔ دنیا پرستی، دولت پرستی جس کو یہاں پر گھٹیا کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق، یہ سارا فضلہ، یہ گند ایک دنیا کی مثال ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان دنیا سے محبت لگا لیتا ہے،
جب انسان دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تب یہ سب کچھ گھٹیا بن جاتا ہے۔ وگرنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بھی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ حسد کرنا ہے تو صرف دو بندوں پر حسد کرو، لا حسد الا فی اثنین، اگر حسد کرنا ہے تو صرف دو بندوں پر حسد کرو۔ فرمایا کہ ایک شخص رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، وہ قرآن کو دن بھی پڑھتا ہے، وہ قرآن کو رات بھی پڑھتا ہے۔ ایسے قرآن والے کو دیکھ کر رش کرو، یا اللہ مجھے بھی قرآن کی دولت سے نواز، میں تیرا قرآن دن اور رات پڑھوں۔ نمبر دو فرمایا کہ رجل آتاہ اللہ مالا فهو ينفق به آناء اللیل وآناء النہار، ایک وہ مال والا، وہ دولت والا جس کو اللہ نے اتنی دولت دی، وہ اللہ کی دی ہی دولت کو دن بھی رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، رات بھی رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ ایسے دولت والے کو دیکھ کر رشک کرو کہ یا اللہ مجھے بھی دولت دے۔ اب یہ دولت مانگنا ہے کس مقصد کے لیے بھلا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا کوئی گھٹیا چیز نہیں ہے، یہ کوئی ردی نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا ہمارے لیے نفع مند ہے، لیکن کب؟ جب ہم دنیا کو مقصد حیات نہ بنائیں، اپنی ضرورت بنائیں۔ جو لوگ دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہیں، پھر دنیا پر اتنا بک جاتے ہیں، دنیا کے ساتھ اتنا دل لگا لیتے ہیں، پھر اللہ کے حکموں کو بھی پس پشت ڈال لیتے ہیں، پھر حضور السلام کی شریعت کو پس پشت ڈال لیتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی کے حدیث کے اندر ملعون کہا گیا۔ الدنیا ملعون وملعونۃ ما فیہا، فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ ملعون ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتے ہیں اس دنیا کے پیچھے بھاگنے والے کتے ہیں۔ بھلا وہ کون سے لوگ ہیں جو دنیا سے اتنا دل لگاتے ہیں کہ رب کے سارے حکم کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تب دنیا انسان کے لیے ملعون بن جاتی ہے، وگرنہ دنیا ملعون نہیں ہے۔ اس کو جو فضلے کے ساتھ مثال دی جا رہی ہے، اسے یہ مت سمجھے گا، اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ دنیا ہماری اتنی گھٹیا ہے کہ اچھا سے اچھا پھر بھی انسان کا فضلہ بن جاتا ہے، گند بن جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے ساتھ اگر محبت لگائے، دنیا سے دل لگائے، تو حقیقت کیا بنتا ہے؟ وہ فضلہ ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو حکم دیا کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان تو اپنے کھانے پر، اپنے رزق پر غور کر۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اب اللہ نے انسان کا رزق کیا کیا بنایا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے پانی کو برسایا، زمین پر پانی برسا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، کہ تم نے دانا زمین میں ڈالا، ایک کوپل نکلی زمین کو پھاڑتے ہوئے۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس کے زمین کے اندر ہم نے دانے غلہ اناج کو اگایا۔ وعنبا وقضبا، ہم نے انگوروں کو اگایا، وقضبا ترکاریوں کو، سبزیوں کو اگایا، یہ بھی انسان کا رزق۔ وزیتون ونخلا، زیتون کو نکالا، ونخلا اور کھجور کو نکالا، وحدائق غلبا اور گھنے گھنے باغات نکالے، وفاکہۃ وابا پھلوں کو نکالا، وابا چارے کو نکالا۔ یہ سب کچھ متاع لکم ولانعامکم، انسانوں تمہارے بھی فائدے کے لیے، تمہارے جانوروں کے بھی فائدے کے لیے۔ یہ انسان کا رزق ہے، اور انسان کسی پر غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ اور مقصد سارے سبق کا یہ ہے کہ انسان کا رزق کس کے ذمہ ہے بلا؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ انسان کو حکم ہے غور کرے، سوچے دل کی آنکھ سے کہ اللہ نے مجھے رزق کیوں دیا، کہ میں اس رزق کو استعمال کروں، میرے جسم میں طاقت ہے، میں اس کی عبادت کر سکوں۔ دنیا کی دولت ضرورت کے لیے بھی اتنی ہوتی ہے، ہونی چاہیے کہ جس سے انسان کی زندگی گزر جائے۔ اگر اتنا مال و دولت اکٹھا کرے، پھر وقت آئے کہ وہ مال و دولت انسان کے لیے وبال بن جائے، تو پھر دنیا کے اندر بھی وبال اور آخرت کے اندر بھی وبال ہے۔ تو لہٰذا یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے نفع کے لیے بنایا، اور رزق کا وعدہ اللہ نے خود اپنے لیے لے لیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے رزق کی ایک تقسیم کی ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو متوسط درمیانے درجے کا بنایا، اور کسی کو غریب اور تنگ دست بنایا۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ، میں نے یہ تقسیم کی ہے، میرے بندے میری تقسیم پہ تو راضی رہے۔ یعنی تو جس حال میں ہے نا، تیرے پاس جتنا رزق ہے، تو کہے یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، میرے مقدر میں یہی ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میرے فیصلے پہ راضی ہو گیا، میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، فرمایا میں تجھے اتنا رزق دوں گا کہ تیری ضرورت پوری ہو جائے گی، تجھے کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ اگر تم میرے فیصلے پہ راضی نہ ہوا، فرمایا کہ پھر بھی میں تجھے اتنا ہی دوں گا جو تیرے مقدر میں نے لکھا ہے، لیکن جو تیرا مقدر والا اب دوں گا وہ تجھے ذلیل کر کر کے دوں گا، ملے گا پھر بھی اتنا۔ کیونکہ انسان رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا۔ انسان کیسے راضی نہیں ہوتا، کیسے پتہ چلتا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار دکان میں بیٹھا ہے، ادھر سے مسجد کی اذان کی آواز آ جاتی ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ تو اپنی دکان بند کر اور تم مسجد کی طرف چل۔ تو پہلے بیٹھا تھا رزق کے لیے، اب اللہ کو حکم آیا میری عبادت کے لیے آ جا۔
اب اس موقع پہ اگر انسان بیٹھ جاتا ہے، کہیں دو چار بندے آ جائیں یا موقع پہ آ ہی جاتے ہیں، گویا کہ رب کے فیصلے پر راضی نہیں تھا تو بیٹھا رہا، لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے اسے دینا وہی ہے مقدر کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ذلیل کر کے دینا ہے۔ میں نے ایک مثال دی ہے، ایسے ہم دنیا کے دھندوں کے اندر جب مصروف ہوتے ہیں کہ وہ کام بھی کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، پھر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم دین کے معاملے کو بعد میں رکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے کو پہلے رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس لیے ہمیں دنیا کے اندر ذلیل کیا کہ ہر بندہ تنگ ہے، ہر بندہ اپنے رزق پر غور کرتا ہے، کہتا ہے میرا گزارا نہیں ہو رہا، میرا گزارا نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دنیا کو آخری ترجیح دی اور دین کو اول ترجیح کے اندر رکھا، جبکہ ہمارے لیے دین اول ترجیح ہوتا اور دنیا آخری ترجیح ہوتی، تو پھر یقیناً مطلب یہ ہوتا کہ ہم اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے، جو ہمارا مقدر ہے وہ ہمیں ضرور مل کر رہے گا۔ موت سے پہلے ہمارا لکھا ہوا رزق جب ہم ماں کے پیٹ کے اندر تھے نا، وہ موت سے پہلے مکمل کا مکمل مل کر رہے گا، لہذا جو ہمارے لیے مل گیا ہمیں اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ کل کے ہمارے درس کے اندر بھی گزرا، انسان جب اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وہ جتنا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ انسان جب ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ دی ہوئی نعمت کو بھی چھین لیتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے نا، راستے میں ایک بندہ ملا، پوچھا اللہ کے پیغمبر کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا تو اللہ کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ کہا کیا پیغام دوں؟ اللہ سے کہنا یا اللہ تو نے مجھے اتنی دنیا کی دولت دی ہے، اب بس کر میں سنبھال نہیں سکتا، بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ذرا سوچے نا کہ آج کے دور میں کیسا کہتا ہے، اس کے پاس تو جتنے کہتا ہے تھوڑی ہے۔ اس نے کیا کہا؟ یا اللہ بس کر، اب میں سنبھال نہیں سکتا۔ آگے کے موسیٰ علیہ السلام ایک اور بندہ جس کے وجود پر کچھ بھی کپڑا نہیں ہے اور ریت کے میدان کے اندر بیٹھا ہو، اپنے نگیج پر بھی ریت کو ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، نگیج کو چھپانے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ کے پیغمبر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے پاس۔ کہا میرا پیغام دے دینا، یا اللہ کچھ تو مجھے دے دے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور بات نہ بھول گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے بندوں نے تجھے کچھ پیغام دیا تھا، یا باری تعالیٰ جی دیا تھا۔ کیا پیغام دیا؟ اللہ جانتے ہو، پھر پوچھ رہے ہیں۔ تو کہا یا باری تعالیٰ ایک کہتا ہے کہ تو نے مجھے اتنا دیا ہے کہ یا اللہ دینا بس کر دے، ایک کہتا ہے کچھ ہی تو دے دے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کہتا ہے نا کہ بس کر دے، اسے کہنا تو میرا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دے، میں دینا چھوڑ دوں گا۔ جو کہتا ہے کہ کچھ تو دے دے نا، اسے کہنا تو میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر، میں دینا شروع کر دوں گا۔ اب السلام واپس آئے، پہلے اس بندے کو پیغام دیا جو کہتا ہے کہ بس کر۔ اس نے کہا میرے پاس ہے ہی ایک نعمت، کون سی بلا؟ شکر ادا کرنے والی۔ اگر یہ ایک ہی نعمت چھوڑ تو میرے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، یہی نعمت تو ادا کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، میں یہ کہتا رہتا ہوں، کچھ اور دیتا رہتا ہے۔ لہٰذا دوسرے بندے کے پاس گئے اور اسے کہا اللہ کہتے تو میرا شکریہ ادا کرنا شروع کر، میں دینا شروع کروں گا۔ وہ پہلے ہی نہ شکرہ تھا نا، اس نے کہا میں کس چیز پر شکریہ ادا کروں جو اس نے مجھے دیا ہو؟ اللہ نے بھیجی ہوا اور وہ ریت کو بھی اڑا کے لے گئی۔ وہ ریت بھی تو اللہ کی نعمت تھی نا، ہوا بھی تو ہر چیز اللہ کی نعمت ہے، لہذا اللہ رب العزت نے ہوا کو بھیجا اور ریت اڑا اب ننگا بیٹھا ہوا ہے۔ انسان جب نہ شکری کرے گا اللہ دی ہوئی نعمت چھین لے گا، اور جب شکر کرے گا اللہ نعمت کے اندر اضافہ فرمائے گا۔ اللہ عمل کرنے سے مننے کی توفیق عطا